بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ۔ ماضی پر اسرار اور کسر خلافت کا محاصرہ خوب سمجھانے اور حضرت عثمان کی شدت سے انکار کے بعد اب باغیوں نے اسرار شروع امیر المومنین فوری طور پر خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، میں کسی صورت میں خلافت سے دستبردار نہ ہوں گا۔ چنانچہ باغیوں نے کسر خلافت کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ طویل ہو گیا اور آپ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ برابر مسجد شریف لاتے رہے۔ آخر ایک جمعہ کو آپ جمعے کے خطبے ارشاد فرما رہے تھے تو باغیوں سے سنگ باری کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ آخر آپ کو ایک روز مسجد جانے سے بھی روک دیا گیا۔ 39 روز تک آپ کا محاصرہ رہا۔ آخر میں پانی بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سیدہ عائشہ دیگر کئی صحابہ کو پیغام بھجواتے، پھر وہ بڑی مشکلوں سے آپ تک پانی پہنچواتے۔ محاصرہ تنگ ہوا اور بعض صحابہ نے اپنے صاحبزادیوں کو حفاظت کے لیے کسر خلافت پر متعین کر دیا۔ دراصل مومنین دریائے حبیب میں جنگ و جدال میں چاہتے تھے کہ صحابہ اس بات پر تیار نہ تھے کہ باغیوں سے لڑیں۔ شہادت کی تیاری تا شہادت محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ باغیوں کے دل میں ایک خوف تھا کہ حجر بیت اللہ سے فراغت کے بعد ہزاروں حاجی مدینہ آ جائیں گے اور ہم اس اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، اس لیے اب وہ عجلت سے کام لینا چاہتے تھے۔ ویسے تو آپ اکثر روزہ رکھتے تھے، مگر محاصرہ کے ایام میں شاید ہی کوئی روزہ چھوڑ دیا ہو۔ امیر المومنین کے گھر میں ایک کنواں تھا، اس کا پانی سخت کڑوا تھا۔ شہادت سے ایک روز قبل آپ نے محاصرین کو بلا کر کہا کہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا افطاری کے لیے مجھے تھوڑا سا پانی منگوانے کی اجازت دے دیں، لیکن ان سنگ دلوں نے اجازت نہ دی۔ چنانچہ آپ روزہ افطار کیے بغیر سو گئے، کچھ کھائے بغیر۔ دوسرا روزہ بھی ایسے ہی رکھ لیا۔ آپ کی زندگی کا آخری روزہ تھا جو آپ کے زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ نے عرض کیا، رات آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، اس لیے آپ روزے میں تکمیل کس طرح کریں گے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ٹھنڈے اور شیرین پانی کا ڈول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، کل یہ لوگ تم پر ظلم کریں گے اور تم روز آ کر ہمارے پاس افطار کرنا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، آپ اپنے آپ سے روکے نہ رکھو اور جلدی آ کر ملو، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس روز آپ نے 20 غلاموں کو آزاد فرمایا، اپنا ایک پاجامہ منگوا کر پہنا، حالانکہ اس سے قبل آپ نے کبھی پاجامہ نہیں پہنا تھا۔ آپ نے پھر قرآن منگوایا، تلاوت شروع کی۔ کسر خلافت کے صدر دروازے پر صحابہ زادوں کا پہرا تھا، لہٰذا باغیوں نے کسر عمر بن الحق بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تلاوت قرآن میں مشغول ہیں۔ سیدہ نائلہ پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ محمد بن ابو بکر آگے بڑھ کر امیر المومنین کی داڑھی پکڑی اور کہا، معاویہ تمہارے کام آیا اور نہ عبداللہ بن عامر، نہ تمہارے خط ہی تمہیں ہم سے بچا سکے۔ امیر المومنین ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا کہ بھتیجے، تیرا باپ تو میری داڑھی نہیں پکڑتا، مجھے کیسے جرأت ہوئی کہ ابو لا کر واپس چلا گیا۔ اور اس کے بعد غانفی بن حرف نے آگے بڑھ کر قرآن کریم، جس کی آپ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے، کہ پاؤں سے ٹھہرایا۔ اسی ثنا میں منانا بن بشر نے پشیمانی نے سینے پر چڑھ کر نیزے کے 9 وار کیے۔ آپ کی اہلیہ سیدہ نائلہ آپ کو بچانے کے لیے دوڑی، لیکن وہ سودان بن حمرا کی تلوار کے وار سے ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر سودان بن جبران نے بڑھ کر کرامات رسول پہ کر حلم حیاء جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا۔ خون کا پہلا قطرہ اس آیت پر گرا۔ اس وقت آیت پڑھ رہے تھے، الذین قال لهم الناس سبحان اللہ نعم الوکیل۔ اس طرح ظالموں نے آپ کی شمع حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسر خلافت کے اس ہنگامے کے جہاں سیدہ نائلہ کی ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں، وہاں سیدنا عثمان کے 2 غلام بھی جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن سودان بن حمران بھاگتے ہوئے آپ کے غلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ 18 ذوالحج 35 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ دن جمعے کا وقت عصر کے بعد باغی چونکہ آپ کی دیوار پھاند کر گئے اور لہٰذا کسر خلافت سیکورٹی گارڈ کو اندر کے ہنگامے کوئی پتہ نہ تھا۔ شہادت کے بعد سیدہ نائلہ نے کسر خلافت کے چھت پر چڑھ کر آواز لگائی، لوگو، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا مردان سمیت
دوسرے حضرات جو کسرِ خلافت پر پہرا دے رہے تھے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ سب ان کی لاش پر گر پڑے اور رونے لگے۔ شہادت کی خبر حضرت علی اور حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کو ملی۔ جب لوگ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنے گھروں سے نکل آئے تو سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین کو تھپڑ مارے اور محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو سخت بھی کہا اور فرمایا کہ امیر المومنین کیسے قتل ہوئے جبکہ تم کسرِ خلافت کے دروازے پر موجود تھے؟ اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، امیر المومنین کو خون میں لت پت دیکھا اور آپ کی لاش پر پرواہ فتنگی کے عالم میں روتے ہوئے گر پڑے۔ دیکھنے والوں کو گمان ہونے لگا کہ کبھی بھی کہیں انتقال نہ کر جائے۔ شہادت کے بعد باغیوں نے مارشل لا کی کیفیت طاری کر دی۔ ہر طرف خوف ہراس کا عالم تھا۔ صحابہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیدنا عثمان جسدِ اطہر خلافت میں پڑا ہوا تھا اور خطرہ تھا کہ شور پسند زنجیریں مزاحمت نہ کرے۔ لہٰذا حکیم بن حرام، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا مسعود سینہ جو یتبع بن العزا، سیدنا زینل بن ثابت، سیدنا کعب بن مالک آپ کو دفن کر دیا گیا۔ نماز جنازہ کی روایت کے مطابق حضرت زبیر نے پڑھائی۔ وفات کے بعد آپ کی 63 سال کی تھی اور چونکہ شہید تھے لہٰذا آپ کو غسل نہ دیا گیا۔